الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عبدالوہاب آپ حضرات کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ یہ جوامع الکلم کیا چیز ہے؟ یعنی مختصر بات کرنا، یعنی الفاظ مختصر ہوں، ان کے معنی اور مفہوم بہت زیادہ نکلتے ہوں۔ تھوڑی سی بات کے اندر آپ کئی معانی کو اور اس کے مطالب کو اخذ کر سکتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مخاطب کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، بولنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی گفتگو کرتے تھے، اور اس گفتگو کے اندر آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ سمندر، کہتے ہیں سمندروں کو کوزے میں بند کرنا، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات کے اندر بڑے بڑے جو مضامین ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، 3 دفعہ ثلاثاً، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ یعنی دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کہ خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5، یعنی 5 چیزوں کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، 5 باتوں کا اگر حکم دیا۔ وہ کیا کہ سب سے پہلے خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ للہ، اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا بنیادی حق اللہ رب العزت کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا خالق تسلیم کریں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی جب خالق ہو گیا، مالک ہو گیا، تو وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ رب العزت کی ہوگی، استعانت بھی اللہ رب العزت سے طلب کی جائے گی، مانگنا بھی اللہ رب العزت سے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی مالی بدنی عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے محبت، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے علاوہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ ایک انسان کو اگر عشق ہو تو وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اللہ ہی کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ سے جو اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے۔
ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں ہماری ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ معاذ سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے۔ تو لہذا محبت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ناظرین، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہے۔ ہم اللہ کے معاملے میں ہماری اللہ کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بلا شرط غیر مشروط، بغیر مشروط کے ہونی چاہیے۔ کسی شرط کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستگی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اب جو شخص اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں ان صفات کے اندر اور لوگوں کو شامل کرتا ہے اور شخصیات کو شامل کرتا ہے، اور وہ کوالٹیز جو اللہ کے پاس ہیں وہی کوالٹیز لوگوں کے پاس، کہ بھئی بیٹا وہ دیتا ہے، دولت وہ پیر صاحب دیتے ہیں، فلانی چیز جو ہے فلاں مزار سے ملے گی، یا فلاں دیوی، فلاں بت، فلاں کے چوکھٹ پہ جا کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی درجے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں ناظرین، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، چاہے شرک حقیقی ہو یا حکمی ہو، جس بھی قسم کا شرک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری خیر خواہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ تمام کی تمام رسولوں کے ساتھ کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، پروفٹ ہیں، رسولز ہیں، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کے ہم رسپیکٹ کریں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کسی بھی رسول میں کوئی تفریق نہ ڈالیں، سب کا پیغام توحید ہے، سب کا پیغام اخروی نجات ہے، کامیابی ہے۔ اور پھر ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے ساتھ ہماری وابستگی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، سب سے پہلے ان کی رسالت کے اوپر ایمان، اور رسالت کے ساتھ ساتھ ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان، کہ ان کی ختم نبوت کے اندر کسی کو بھی، ان کی رسالت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کریں، شامل نہ کریں۔ تو لہذا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، جو شریعت جو دین آپ لائے اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ کا دوسرا اہم جز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس کائنات کے اندر۔ اگر میں اور آپ حضور سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے زیادہ نبی جو ہے تمہارا اس کا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر آپ کے صحابہ کرام سے محبت، آپ کے گھر والوں سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کی ازواج مطہرات سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پر عمل کرنا اور خود بھی عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور آپ کی سنتوں سے محبت، سنت کے مقابلے کے اندر بدعت سے نفرت۔ بدعتی آدمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور کو کل قیامت کے دن موڑ لیں گے، اس کی طرف اپنا چہرہ انور نہیں کریں گے، وہ حضور کے دیدار سے محروم ہوگا جو شخص بدعتی ہوگا۔ اس لیے کہ بدعت جو ہے وہ ڈائریکٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے، اور آپ سنت کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور حضور پر یہ الزام ہے کہ آپ نے، یعنی اتنا اچھا طریقہ تھا تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں،
وہ آپ کے بتانے سے رہ گیا، ہمیں سمجھ میں آیا، ہم نے شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعلق وہ رد ہے، جو بھی شخص اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرے گا فہو رد، اس کا وہ رد ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہو، آپ کا دین ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو لہذا اور حضور کی ناموس اور آپ کی عزت ہم پر واجب ہے کہ ہم خود بھی اس کی عزت، ان کی عزت کا، ان کی ناموس کا خیال رکھیں اور ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور اگر ہمارے سامنے اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسرسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی ناموس پر حملہ کرتا ہے، آپ کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو اس کو ہر طریقے سے جواب دیں۔ اور بہترین طریقہ جواب دینے کا کیا ہے ناظرین؟ ہر جگہ پر، ہر محفل میں، ہر علاقے میں، ہر کارنر پہ، ہر کافی شاپ میں، ہر مسجد میں، ہر پلیٹ فارم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے احسانات جو آپ نے اس امت پہ کیے، اس انسانیت پہ کیے، اور انسانیت کے اس طبقے پہ کیے جو محروم طبقہ تھا، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ نیچی ذات کے لوگ ہوں، چاہے وہ طبقہ ہو جو پسا ہوا طبقہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں اور وہ ملازمین ہوں، جو وہ معاشرے کا سب وہ طبقے، ہر وہ طبقہ جس کا استحصال کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو بلند کیا، ان کو حقوق دیے، ان کے لیے آواز اٹھائی۔ تو لہذا یہ جو حضور کی سیرت کا جو پہلو ہے، اس کو اجاگر کیا جائے جگہ جگہ پر، پورے یورپ کے اندر، امریکہ کینیڈا کے اندر، فرانس کے اندر، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، یہ آپ کی خدمات ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، اور خاص طور پہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو لہذا اس حوالے سے گفتگو کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نکاحوں کا مقصد کیا تھا۔ میں کئی دفعہ اس موضوع پہ پر گفتگو کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ دوبارہ کروں گا۔ تو آپ حضرات، یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر مسلمان کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی بتائے۔ جس طرح سے قرآن ایک معجزہ ہے، اسی طریقے سے حضور کی سیرت بھی ایک معجزہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنا کامل اور مکمل ہو، اور جس کے اندر تمام کی تمام صفات حمیدہ پائی جاتی ہوں، اور جس نے انسانیت کے لیے اتنی خدمات پیش کی ہوں۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تیسرا خیر خواہی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی کتابی ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ آج جو ہے اس کتاب کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، اور اس کتاب کو جو ہے وہ کتاب شکوہ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور اس کتاب کے مطابق کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لہذا کتاب، یہ اللہ کی کتاب پر کے ہم پر بنیادی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، ہمیں اس کا تلفظ، اس کے مخارج ٹھیک ہو، ہمیں پڑھنا صحیح آتی ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کے مقاصد، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم دیا، وہ اس لیے دیا تاکہ لوگ قرآن کو یاد بھی کریں اور ان کا تعلق میری ذات سے رہے۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ نمازوں کے اندر جب پڑھا جاتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اس کے احکامات کو لاگو کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، کتاب امن ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کے اندر بے چینی ختم ہوگی، لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر امن ہوگا، دنیا کے اندر ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے۔ لوگ کنفیوز ہیں، لوگوں کو بتایا جائے۔
جب بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسی کتاب کو پڑھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں رکھا، تو لہذا اس کتاب کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چوتھی چیز کیا ہے؟ ولی ائمۃ المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے امراء ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو مسلمانوں کے پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم پر امیر بن جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں امیر بنا دیا جائے، جو تمہارا امیر ہو اس کی اطاعت کرو۔ سب سے بڑی خیر خواہی، اگر آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، آپ کا کوئی بڑا ہے، سربراہ ہے، آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا امیر ہے، اس کی اطاعت کرو، اور یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو شریعت کے خلاف ہے تو اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کرو، نصیحت کرو اس کو، اور اچھے طریقے سے کرو۔ اور اگر وہ آپ کی نصیحت قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ اور نصیحت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے رفقا، اس کے جو ساتھی ہیں، مشیر ہیں، ان کو نصیحت کرو کہ اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرے، یہ کام غلط ہے۔ اور اگر وہ کھلم کھلا بغاوت پہ اتر آتا ہے، اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو پھر حکم ہے کہ اس کے ساتھ پھر اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرو، پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے۔ اور جب تک وہ کھلم کھلا کفر اختیار نہیں کرتا اور وہ ایسے کام نہیں کرتا جو بغاوت پر مبنی ہو، جس سے عامت المسلمین کے حقوق سلب ہوتے ہوں، اس وقت تک اس کے خلاف خروج مت کرو۔ اگر خروج کرو گے تو پھر فساد پھیل جائے گا، پھر تباہی پھیل جائے گی، پھر بربادی پھیل جائے گی، اور پھر وہی حال ہوگا جو ایجپٹ کا ہوا، جو لیبیا کا ہوا، جو شام کا ہوا، جو عراق کا ہوا، جو سوڈان کا ہوا، جو یمن کا ہوا، جو افغانستان کا ہوا، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا بھی وہی حال ہو۔ تو لہذا خروج مت کرو۔ جب بھی اگر تم خروج کرو، خروج کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مسلح جد و جہد اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سول وار کریٹ ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے۔ جب مسلمان لڑ جائیں گے تو ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اور لڑائی سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو قوت ہے، حزب جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کیا جائے، حتی الامکان پوری کوشش کی جائے کہ خروج نہ کیا جائے۔ جب بھی جو بھی تحریک، جماعت اسلحہ اٹھائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، اس سے تباہی پھیلے گی۔ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، آج بھی یمن کے اندر کیا ہوا۔ ہر جگہ یہ مسلح جد و جہد اور یہ جو گروپ اور جتھے کھڑے کر دیے جائیں، اور ان یورپ کے ملکوں کے اندر بھی پیسفل طریقے سے اور پرامن طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، قرآن کو بیان کیا جائے، اور سیمینارز کیے جائیں، مذاکرے کیے جائیں، بلایا جائے، دعوتیں کی جائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ تو ائمۃ المسلمین کا میں نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم سے مراد کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو۔ میری ذات سے کسی مسلمان کی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پہ میں ابھی گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں، 2-3 منٹ میں گفتگو ختم کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جان کی حفاظت۔
پوری کوشش ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو ناحق اس کا خون نہ بہا جائے، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ آج جو ہم بہتان لگا دیتے ہیں، فوراً بہتان لگاتے ہیں لوگوں کے کریکٹر کے اوپر، ہماری خواتین کے عزت کے اوپر، مردوں کے کریکٹر کے اوپر، کہ یہ جو ہے زانی ہے، شرابی ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، بغیر کسی ثبوت کے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا آپ جو ہے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ عامت المسلمین خیر خواہی کریں، کسی مسلمان کو آپ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اور زبان پہ سلام ہو اور دل کے اندر جو ہے وہ دشمنی، محبت اور بغض، عداوت لے کے پھر رہے ہوں، اور حسد کریں، جیلسی کریں، غیبت کریں، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر منع ہیں۔ یہ آپ خیر خواہی نہیں کر رہے۔ تو لہذا اگر آپ سے کسی کا مزاج نہیں ملتا تو بس ٹھیک ہے، اس کا راستہ وہ، آپ کا راستہ ہو۔ آپ کوشش نہ کریں کہ اس کو گرانے کی۔ لوگوں کو گراتے گراتے ایک دن آپ خود گر جائیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، لوگوں کو سنبھالنا سیکھیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کی مدد و نصرت کریں گے تو اللہ آپ کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کو عزت دے دے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو گروپ لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، نہ کہ آگ اور بھڑکاؤ اور لڑاؤ، ایسا نہ کرو۔ یہ عامت المسلمین کے ساتھ آپ کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے سب سے محبت کرو۔ معاشرے کے اس طبقے سے جو محروم طبقہ ہے، جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، جو معذور طبقہ ہے، جو اس زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں، جو لوگ گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو دعوت دو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ان کی دنیا بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو، ان کی آخرت کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ آپ نے یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی، الدین النصیحہ، دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اس کی تشریح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 کام، 5 اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے جو مقرر کردہ جو امیر ہیں ان کے ساتھ، اور جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، اور پھر عام مسلمانوں کے ساتھ۔ تو لہذا ناظرین، اگر ہم اس حدیث پہ یہ عمل کر لیں، حضور نے فرمایا جوامع الکلم مجھے عطا کیا گیا، اوتیت بجوامع الکلم، تو یہ مختصر سی بات ہے۔ یہ اگر ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہم دین کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز یعنی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے اس کا فقدان ہے۔ تو لہذا جب تک ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھوں گا، اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھوں گا، اس وقت تک لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھئی لوگوں کی تو ہے، میری کیا ہے؟ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور ناظرین دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ روزانہ ماشاءاللہ خبریں آتی ہیں، اچھی خبریں بھی آتی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کراتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے میرا ایک کزن ہے ماموزاد بھائی، ماشاءاللہ وہ کافی عرصے سے اس کو
دعا کرواتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دی ہے، تو وہ بڑا خوش تھا، کافی عرصے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے۔ تو اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں جی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو اب گھروں میں رشتوں کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر والے رشتے عطا فرمائے، جو اولاد کے متمنی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، عافیت والی اولاد عطا فرمائے۔ اور وہ یعنی جو کل میں نے پروگرام کیا عقیقے کا، تو وہ اس نے جب دیکھا تو بڑا وہ خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ جو پروگرام تھا کل والا، یہ آپ نے یعنی اچھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے، اور عن قریب کوئی ڈیلیوری کا وقت ہے، یعنی آج اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا کل میں دیکھ رہا تھا اور میرے لیے بڑی رہنمائی ہوئی، اور مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ بھئی اچھا عقیقہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اور پھر وہ جو آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچی دی، تو اس نے سب سے پہلا فون جو ہے وہ مجھے کیا۔ تو ناظرین، یہ بھی گھر میں ولادت کا ہونا، بچہ ہو بچی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو حیات موت ہم نے رکھی ہے، کہیں لوگ انتقال کر رہے ہیں، اور کہیں دنیا میں اب ہر روز بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی اسی طرح سے رواں دواں رہے گی، اور یہ موت اور حیات کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے۔ اور باقی مسلمان جو ہے وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے بیان کیا نا کہ اللہ کے حقوق میں سے کیا ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، اس میں ایک بات کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر معاملات خراب ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہے، تو پھر وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی، تو صبر کریں، تو صبر کریں، اور اللہ نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی ایک سوال یہ ہے کہ جو میرے فادر ان لا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے کچھ شیئرز لیے ہوئے تھے کامن ویلتھ آف آسٹریلیا کے ساتھ، ان کے سال میں کبھی 200 کبھی 300 اس طرح نا پاؤنڈز آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ حلال ہے یا کیا ہے لینا۔ میں نے انکوائری کی تھی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ایک یہ پوچھنا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کی جو وراثت، جیسے ان کے والد تقریباً 11 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان کا جو اپنا گھر ہے جہاں پہ ان کی والدہ اور ایک بیٹا ہے، ان کی بہو وہ رہتی ہیں، اس کے علاوہ ایک بہن ہے، تو وراثت میں سے ابھی کسی کو کچھ نہیں دیا، تو اس کے بارے میں آپ پلیز بتائیں گے کہ کس طرح وراثت تقسیم کی جائے۔ اچھا، یہ تو دیکھیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ تو آپ جو شیئرز ہیں جس کمپنی کے ہیں یا کیا ہیں، وہ تو آپ جب ان کو گوگل کریں، سرچ کریں، پتہ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا شیئرز ہیں، کیا ان کی وہ کیا انویسٹمنٹ تھی۔ یہ تو آسان کام ہے، اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ اب میرے لیے تو مشکل ہے کہ میں اس کو ایسے پتہ کروں، کیونکہ آپ کے پاس اصل سرٹیفکیٹس ہیں، تو ان سے تو آپ کو اندازہ ہوگا نا، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے۔ اگر آپ ان کو ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان شیئرز کو لیگلی جو ہے ان کے ورثاء پہ ٹرانسفر کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی وراثت کے حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ جناب میں کیا پوچھنا، گراں ہے اس نے برج ایک بننا، پل نہیں جڑا ہونا، پل اس پل پر مطلب 2 گراں لگنے، تو اس نے کیا زکوٰۃ لگ سکنی اگر اسے بنائیا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی I'd like you to do dua for my grandma. She's in ICU and she's got corona. Definitely, inshallah, I can make dua for your grandma. And is there any wazifa that we can pray for her? چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔
میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی آپ کریں, میں کر رہا ہوں آپ سے بات. جی نہیں, جو ٹیلی ویژن پہ ہیں ان کے ساتھ. ہاں تو ٹیلی ویژن والا ہی ہوں جی میں, آپ مجھ سے بات کریں, میں آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کریں بات. اچھا اب پتہ چل گیا. انہیں کیسے مخاطب کرتے مجھے یہ نہیں پتا. آپ جیسے مخاطب کریں, آپ سوال پوچھیں. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا مولوی صاحب, ایک لڑکی نے پہلے پوچھا ہے نا کہ کس کمپنی کے شیئر ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا. جو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر سرٹیفکیٹ کمپنی کا نام ہوگا اور فون نمبر ہوگا, وہ فون کر کے پتہ کر سکتی ہیں. ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی, آپ نے بڑا اچھا ان کو ایڈوائز کر دیا جی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں. چلے جی, شکریہ, بہت 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 شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. جی انکل, میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ دیکھیں میں بیوٹی تھراپسٹ ہوں, میں ہیئر اینڈ میک اپ کا کام کرتی ہوں, بال کاٹنا, بال کلر کرنا, واکسنگ, تھریڈنگ اور یہ سارے کام جو ہے میں کرتی ہوں. اور مجھے کسی نے ریسنٹلی کہا ہے کہ یہ آپ جو یہ جو کمائی ہے یہ آپ کی کچھ جو ہیں وہ حرام ہے, کچھ کہتے ہیں اور نہیں حلال ہے, کچھ کہتے ہیں اور تم اپنی محنت سے کمائی کرتی ہو, یہ حرام نہیں ہے. ویسے لوگ تمہارے ذہن میں ڈال رہے ہیں, لیکن بیسکلی ریلی میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی بھی مطلب حلال بس صرف اس میں آپ نے صرف دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو عورتوں کے بال کاٹنا, یعنی اس حوالے سے کہ بھئی وہ اگر تو بہت زیادہ کوئی خراب ہیں تو تھوڑے سے بال کاٹے جا سکتے ہیں ان کو شیپ میں لانے کے لیے, باقی بغیر ضرورت کے عورت کو بال نہیں کاٹنے چاہیے, لیکن ضرورتاً وہ کاٹ بھی سکتی ہے. اور دوسرا آئی بروز کے حوالے سے, اور باقی آپ کام کر سکتی ہیں اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر, ٹھیک ہے, اور آپ کی انکم جائز ہے. ٹھیک ہے میری بہن. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آج پھر کچھ 3-4 آپ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ قرآن حدیث کے مسائل بتانے میں اور سمجھنے میں اللہ کریم نے آپ کو ایک بڑا نور کا علم عطا فرمایا. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اپنی مرضی سے جب بھی ٹائم ہو وہ مسئلے کی روح بیان کرتے ہیں, پھر اس وقت خوشی ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا پھر اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی جو حکم ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی شادی کر لے تو امیر ہو جائے گا, امیر ہو جائے گا. دوسری شادی ایک خواتین نے کہا کہ میں نے اپنے چاچے کے گھر سے شادی کی ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میری خبر آنے والی قوم کے لیے ایک سبق ہو, اس سے کیا مراد ہے. اور دوسری بات پوچھنی ہے کہ قرآن حدیث میں والدین کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ یہ دونوں میرے قریب ہیں. اگر دونوں کے خلاف اولاد کے دل میں ضدی بچے اور بچیاں ان کے دل میں ضد ہو جائے تو وہ ضد توڑنے کے لیے وہ کون سا طریقہ کار قرآن حدیث میں پبلک کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ طریقہ والد استعمال کرے, یہ طریقہ بچیاں استعمال کریں. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کا آج کے پروگرام کے شروع میں جو آپ نے بیان دیا بہت خوبصورت, بہت اچھا بیان تھا ہم سب کے لیے. تو میں چاہتی تھی کہ اگر یہ بیان اگر دوبارہ سننا ہو یا تو اگر یہ آپ فیس بک پہ یا اگر آپ کے اس میں یوٹیوب پہ اگر آپ ہاں یہ صبح جیسے ریپیٹ ہوگا اور پھر یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں نا, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو, میرے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتی ہیں, اسلام چینل اردو کی یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام چینل اردو کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور مفتی عبدالوہاب یوٹیوب چینل ہے, اس پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو نہیں, رات کو اپلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
بڑا اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ، آپ تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، بڑے ماشاءاللہ تر و تازہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک جس طرح آپ کو ماشاءاللہ دعاؤں والے ہیں، اللہ سے تعلق ہے بڑا، جس طرح آپ کو ہم تو خواہش مند ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرماتے رہیں۔ اچھا دیکھیں، جس طرح آپ کو تر و تازہ لگتا ہوں اس طرح سب کو ہی لگوں نا۔ اچھا اللہ کو بھی لگے۔ اچھا میں مفتی صاحب 2 سوال تھے میرے۔ جی جی۔ ایک تو مجھے بہت افسوس ہے مولانا اپنے حضرت مفتی ظہر ولی صاحب کا، ظہر ولی خان صاحب کا بڑا افسوس ہوا جی جی، ان کے بارے میں بڑی تھوڑا سا روشنی ڈالنا۔ ہاں وہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں بینک میں گیا تھا، مجھے وہاں سے پیسے ملے، میرے پاؤں میں گرے ہوئے کسی کے پیسے ملے، تو اب میں مینیجر صاحب کو تو اپنا کنٹیکٹ نمبر دے آیا تھا، لیکن ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، تو میں وہ پیسوں کا کیا کروں؟ نہیں تو آپ اس کو بینک والوں کو مینیجر کو دیتے کہ بھئی یہاں سے ملے ہیں تو یہیں پہ کوئی آئے گا ڈھونڈتے ہوئے، تو میں اپنا کنٹریکٹ نمبر دیا ہے نا۔ تو چلیں آپ کچھ دن تک تو انتظار کریں نا، کہ شاید کچھ دن تک انتظار کریں تو آپ کے پاس کوئی آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو جی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم شکر اللہ کا جی۔ مولانا صاحب میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، وہ نا نماز کے لیے میرے دانتوں سے خون نکلتا رہتا ہے۔ مستقل خون نکلتا ہے آپ کے دانتوں؟ مستقل نکلتا رہتا ہے، وہ نا جب میں وضو کرتی ہوں نا، پہلے کافی وہ کلی کرتی رہتی ہوں 10 دفعہ 15 دفعہ، ٹھیک ہے؟ پھر وہ نا جب ختم ہو جاتا ہے وضو شروع کرتی ہوں، پھر وہ جب آدھے میں ہوتی ہوں نا تو پھر وہ میں جیسے دیکھتی ہوں تو پھر خون ہوتا ہے، کبھی ختم کر دیتی ہوں پھر دوبارہ خون نکلتا ہے، اس سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا دوبارہ وضو شروع کروں یا اس طرح رہنے دوں؟ مطلب اگر دیکھیں نا، اگر تو اتنا خون ہوتا ہے کہ وہ تھوک پہ غالب ہو جاتا ہے، یعنی جی وہ ہوتا ہے نا، خون پہ غالب ہو جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے، یعنی پورا منہ خون سے بھر جاتا ہے، بار بھی جاتا ہے، جب تھوکتی ہوں تو سامنے نظر خون آتا ہے۔ نہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ہلکا ہلکا سا جو تھوک ہے وہ یلوش ہو جاتا ہے، پیلے کلر کا ہو جاتا ہے، جب یلو ہو جاتا ہے نا، جب زیادہ کلی کرتی ہوں نا تو ریڈ ہوتا تھوڑا ہے، کم ہو جاتا ہے، جب وہ نا کلی کی بات نہیں کر رہا میں کلی کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی جب آپ اسپلٹ کرتی ہیں، تھوکتی ہیں، تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے یا یلوش ہوتا ہے؟ جی رنگ سرخ ہوتا ہے، رنگ سرخ ہوتا ہے جی، جس طرح تازہ خون ہوتا ہے نا فریش۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کسی ڈینٹسٹ سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں گم ڈیزیز ہے، اس کا نا ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، پھر بہت لمبا اس کا کام ہے نا، وہ ٹوتھ پیسٹ دیتے ہیں، اس کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا چلیں علاج بھی کرائیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 میں نے نا میری ساس کے لیے دعا کروانی تھی، میری امی کے لیے، ان کو آج 13 دن ہو گئے وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لنگس پر بہت کمزوری ہو رہی ہے، اور پلیز آپ کوئی ان کے لیے دعا کرے، کوثر پروین کے لیے۔ وہ آپ کا پروگرام بہت خاص سنتی تھی، بہت لائک کرتی تھی، اور ہمیشہ کہتی تھی کہ کبھی بھی مجھے ایسے کبھی مجھ سے کوئی بات ہوگی تو مفتی صاحب سے ضرور میری دعا کروانا۔ ان کا نام کوثر پروین ہے۔ بالکل میں نے لکھ لیا ہے، اور میں ضرور ان کے لیے دعا کروں گا، ضرور انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج پروگرام کے آخر میں بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے، میں ان کا نام بڑا کر کے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ جی جی میں تو سب نان شریعہ ہوتا ہے کام انٹرسٹ کا، تو وہ حوالے سے بینک میں جاب کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت ٹائم سے اپلائی کر رہا تھا انڈسٹ، اب ملا تو جا کے جاب، پھر واپس سے بینک میں ہی ملا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی میرا ایک سوال ہے، میں ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھتی ہوں، اس کے بعد 6 روزہ رکھتی ہوں، لیکن پہلے کا میرا کافی روزہ قضا ہو گیا ہے، تو میں نیت تو کرتی ہوں کہ وہ روزہ میرا قضا ہو جائے، اور سال میں
जो सुबह बरात का रोजा भी आता है, मुहर्रम का भी रोजा आता है, तो वो मुझे कज़ा में चला जाएगा या और दूसरा रखना पड़ेगा? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, जवाब भी देना है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैंने पूछना है कि एक ये पूछना है कि जो सुबह की नमाज होती है वो कज़ा हो जाए तो उसमें पूरी नमाज पढ़नी होती है, एक ये। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो काली बिल्ली जो है वो अगर रास्ते से आगे से गुजर जाए तो उसमें क्या होता है? उसकी बहुत सी बातें सुनी हुई हैं, तो कुछ नहीं होता। काली बिल्ली ने क्या करना है बेचारी ने? काली बिल्ली का उसका क्या कोई मसला नहीं है, बिल्ली का कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, वो तो चलती फिरती रहती है जी, वो तो गुजरेगी आगे से भी पीछे से भी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सारी तोहम परस्तियाँ हैं, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी। तो अच्छा, सबसे पहले तो जो मेरी बहन ने सवाल पूछा था शेयर्स के हवाले से, वो तो मैंने उनको बता दिया था। फिर उन्होंने विरासत के हवाले से पूछा। देखिए, विरासत तो जब एक शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी विरासत तकसीम होती है, उसकी बीवी, उसके वालदैन, बीवी, बच्चे, ये सबसे पहले हकदार हैं, इनको विरासत मिलेगी। ठीक है जी, और इन्हीं के अंदर तकसीम होगी और उसको शरीयत के मुताबिक तकसीम कर लें। ठीक है। दूसरा जो है, मेरे भाई ने सवाल पूछा है कि भाई अगर कहीं पे किसी गांव में पुल बनाना हो, पुल बनाना हो, तो क्या उस पर ज़कात की रकम लग सकती है? देखें, ज़कात की रकम तामीर पे ख़र्च नहीं होती। मस्जिद की तामीर, मदरसे की तामीर, रास्ते की तामीर, पुल बनाने पे, कब्रिस्तान की तामीर, इस पे ज़कात की रकम ख़र्च नहीं होती। ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों, मिस्कीनों के ऊपर, इंसानों के ऊपर ख़र्च होती है और उसके अंदर तमलीक का होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी इंसान को आप मालिक बनाएं। सही है जी। दूसरा जो है वो अपना मुफ्ती ज़रवली साहब के हवाले से देखें, मुफ्ती ज़रवली साहब की एक शान थी, हम अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक शान थी, हमारे यूके के एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े आलिम दीन थे। वो कहते थे कि अगर देखें किसी आलिम के ऊपर अगर जो वजाहत है, वक़ार है, रोब और दबदबा है, जो जजता भी है, वो मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब हैं। तो मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ा नवादा था जी, उनका मुताला बहुत ज़्यादा था और मुताला वसी मुताला था, हवालाजात उनको अज़बर याद थे और सारी ज़िंदगी पढ़ना पढ़ाना। मैं तो यकीन करें आज जो है अपने साथियों से कह रहा था, मैंने कहा यार मेरा दिल चाहता है कि बस उनका ना एक तख्त था, जब भी आप उनकी मस्जिद में दाखिल होते हैं ना, जैसे ही दरवाजे से आएँ तो आगे आते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर पूरी मस्जिद थी, उसका एंट्रेंस था, राइट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा उनका एक तख्त था, उस तख्त पे बैठते थे और चारों तरफ जो है किताबें ही किताबें, और बस वो नीचे कारपेट है, जूते उतारे, और जूते उतारने की जगह ना वहाँ पे कोई 5 चप्पलें रखी होती थी, यानी मुख्तलिफ, जैसे कहीं जाना है तो वो चप्पल पहन लेंगे, जूते पहन लेंगे, वहीं रखी हुई हैं पूरी, और जुब्बे भी वहीं टंगे हुए हैं और जो है पगड़ियाँ भी वहीं रखी हुई हैं। किसी शान और शौकत के साथ बड़े पगड़ी बांधते थे, वो उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ था, और असा हाथ में होता था, असा भी वहीं पे 2-3 असे भी वहीं रखे हुए, पूरी ज़िंदगी वहीं बैठते थे। और अब जो आता था सामने कुर्सियाँ रखी हुई थी लकड़ी की, यानी तख्ते से, और उस पर बिठा देते थे और वहीं खाना पक रहा है, वहीं चाय बन रही है, जो आ रहा है उसको चाय पिला रहे हैं, खाने का वक्त है खाना खिला रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई VVIP यानी होता है ना हटो बचो नहीं, कोई सिंपल सी लाइफ और शान और शौकत के साथ, ये उनका वक़ार था। तो अब देखें कि और किताबें रखी हुई हैं, वहीं पे माइक सिस्टम भी लगा हुआ था, बस किताब पढ़ी, दर्स देना शुरू कर दिया, कोई उसी वक्त दर्स। और ख़ास तौर पर जुमे के दिन उनका बयान बड़ा पॉपुलर था। जुमे की बयान के बाद, नमाज के बाद उनकी सवाल जवाब की नशिस्त होती थी और लोग सवाल लिख कर भेजते थे, वो उसका जवाब देते थे। ये उनका जुमे के दिन एक मामूल था। और फिर दूसरा देखें, मैं ये समझता हूँ, तो मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं क्या, हमने बैठ जाए बस इसी तरह से और बस मुताला करें और दर्स दें। अब लंदन है, अब क्या करें यहाँ पे, अब ये हमारा हल्का तो यही है। अल्लाह ताला ने उनको मदरसा दिया था,
ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ نے یہ دے دیا ہے، یہ ایک ٹیبل ہے، کرسی ہے، آپ حضرات ہیں اور روزانہ ہفتے میں 3 دن آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے خدمت کرنے کی وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اصل شان وہی ہے کہ بھئی پڑھنا پڑھانا اور درس و تدریس، ایک ہی وقت میں محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ترہ امتیاز عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ حق بات کرتے تھے، چاہے کسی کے خلاف ہو، وہ حق بات کرنے پہ نہیں ڈرتے تھے، کھلا بات کرتے تھے، کوئی ان کو خوف نہیں تھا۔ تو بس اب بڑی بڑی شخصیات تھی، وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ ان کی ایک ویڈیو میں نے اپنے پیج پہ ڈالی ہے جس میں وہ کچھ دن پہلے حدیث کا درس دیتے ہوئے انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ کس طرح منکر نکیر آئے اور کس طرح سے انہوں نے تو وہ پورا، تو یہ اللہ والے لوگ تھے جی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اللہ ہم سے بھی لے لے، مجھ سے بھی لے لے، آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ دوسرا جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی ان کو رقم ملے، دیکھیں جب رقم ملے تو اس کو یا تو گورنمنٹ کے کسی ادارے کے پاس پہنچا دی جائے اور ان کو دے دی جائے کہ بھئی مجھے فلاں جگہ سے رقم ملی ہے، اور جس کی ہو وہ آ کے ان سے کانٹیکٹ کرے اور لے جائے، اگر نہیں ہو تو اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ اگر آپ کو ایسا ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ وہ اپنے پاس رکھیں کچھ عرصے تک، تاکہ جو جس کی رقم ہے وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں پہنچتا تو آپ اس کو پھر اس کے نام سے چیریٹی کر دیں۔ دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ مستقل دانت سے خون نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ خون تھوک پر غالب آ جاتا ہے، تو بالکل اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ جتنی دیر میں ہم نماز پڑھیں، ہر وقت نکلتا ہے، تو اب کیا ہے؟ اچھا ایسی صورت کے اندر یہ معذور ہیں، اور معذور کا حکم یہ ہے ناظرین کہ وہ جیسی مغرب کی نماز کا وقت ہوگا وہ وضو کریں گے اور عشاء تک ان کا وضو یہ قائم رہے گا، اور وہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، سب کچھ کریں۔ جیسے عشاء کا وقت ہوگا یہ وضو ٹوٹ گیا، اب ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بیچ میں اگر خون نکل رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی ساس صاحبہ کوثر پروین کافی عرصے سے بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، اور انہوں نے کہا ان کو کہ اگر میں بہت بیمار ہو جاؤں تو مفتی عبدالوہاب کو فون کرنا اور ان کو میرے لیے کہنا کہ دعا کریں۔ اچھا جی دیکھیں، وہ بہنیں بھائی بزرگ جو بیمار ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ان سارے حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آنٹی کوثر پروین صاحبہ کو ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے وہ سوال پوچھا ہے کہ بینک میں جاب کرنا کیسا ہے۔ انہوں نے یہ سوال کہا کہ جی پہلے ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی، کافی عرصے سے بے روزگار ہیں، اور کچھ انہوں نے جاب چھوڑ دی بینک کی اور پھر بے روزگار ہو گئے، اور اب جو ہے دوبارہ اب جو بھی جاب مل رہی ہے وہ بینک ہی کی مل رہی ہے، تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو دوسری جاب نہ ملے اس وقت تک بینک کی نوکری نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ اور جب مل جائے تو پھر چھوڑ دیں اور اس سے اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اب اس صورتحال میں کیا کریں؟ اس صورتحال میں جی آپ وہ جاب کریں، آپ جاب کرنا شروع کریں۔ بے روزگار رہنے سے اور یہ بینیفٹ لینے سے اور قرض مانگنے سے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ جاب کریں، ٹھیک ہے؟ اور میری پرسنل رائے یہ ہے کہ بینک کے ہر شعبہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ انٹرسٹ، یعنی بینکنگ سیکٹر تو کھڑا تو انٹرسٹ بیس ہی ہے نا، لیکن اس وقت دنیا کے اندر پورا نظام بینکوں پہ چل رہا ہے، ہماری مساجد کے مدارس کے اکاؤنٹ تک بینکوں میں ہیں، تو لہذا اب اس کو حالت اضطراری میں سمجھتے ہوئے اگر کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور اس سسٹم کو سمجھیں اور پھر اسلامی بینکنگ کی طرف جو ہے ماشاءاللہ اب کافی رجحان ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، امید ہے
کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر اسلامی بینکنگ بھی عروج پا جائے گی، تو ہمارا پھر یہ جو انٹرسٹ بیس جو بینکنگ سسٹم ہے اس سے شاید جان چھوٹ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ اس وقت تو پورا کنٹرول ہے. تو لہذا حالت اضطراری ہے، مجبوری کے تحت جاب کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ فرمائے. اچھی جاب مل جائے تو پھر آپ چھوڑ دیں، اور اس وقت تک آپ جاب بالکل کریں، اور اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ لے لیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو اپنا میری بہن نے کہا کہ ان کے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، تو اب وہ جو شوال کے روزے ہیں وہ رکھے انہوں نے، پھر ایسے پیر جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا عاشورہ کا دن کا، مختلف جو روزے ہیں یوم عرفہ کا، تو کیا ان روزوں میں اور رمضان کے روزوں کی بھی قضا ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. رمضان کے روزے آپ کو مستقل الگ سے رکھنے ہوں گے، اور ان دنوں میں اگر آپ نے روزہ رکھا، مثال کے طور پہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، نیت یوم عاشورہ کی تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ کہلایا جائے گا. اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو وہ یوم عرفہ کا روزہ کہلایا جائے گا. تو ایک روزے میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں، آپ جو نفل روزے رکھ رہی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی رمضان کے قضا روزوں کو مکمل کریں. ٹھیک ہے جی. اور صبح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو ظہر سے پہلے فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. زوال سے پہلے اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرنی ہوگی، اس کی فضیلت زیادہ آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر بعد میں کر رہے ہیں تو پھر صرف 2 رکعت فجر کی قضا پڑھیں گے. اور پھر اسی طرح سے میں نے بتا دیا کہ جی یہ توہم پرستی ہے کہ جی چھت پہ اگر کوا بول رہا ہے تو مہمان آئیں گے، کالی بلی پاس سے گزر گئی یا آگے سے گزر گئی تو یہ نحوست ہے اور کوئی حادثہ ہونے والا ہے کوئی، تو اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان توہم پرستیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، وہ کوئی ایک بہن ہے نا تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے دانتوں کی بتا رہی تھی کہ دانتوں سے خون آتا. جی تو ان کو بولیں کہ کچی ہلدی ہے نا، کچی ہلدی وہ پیس کے نا تو دانتوں میں رکھیں 3-4 دفعہ انشاءاللہ. واہ بھائی واہ. ٹھیک ہے جی، آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، کچی ہلدی لگائیں جی. ڈاکٹر سے بھی کانٹیکٹ کریں. کچی ہلدی کوئی نقصان تو ہوگا نہیں، ہلدی اچھی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے دانتوں مسوڑوں پہ لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. باقی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بینک کی ہے، وہ بھی میرے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے بچے یہی کہتے ہیں کہ آج کل سارا ہی نظام سودی ہے تو کہاں جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کینسر کی مریض ہوں. میں جس دوائی پر ہوں اس کی وجہ سے میری جو قدرتی نیند ہے نا وہ نہیں ہے. تو مطلب پوری رات کبھی لگ گئی ٹھیک ہے کسی وقت، لیکن پہلے 2-3 گھنٹے تو نہیں لگتی. تو پھر کبھی ذرا سی لگ جائے تو پھر مجھے کوئی گولیاں دی ہوئی ہیں، اگر میں وہ لوں تو پھر اکثر گولی جس دن لی اکثر پھر فجر مس ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں میرے جیسے انسان کے لیے کیا ہے کہ میں وہ گولی لوں یا نہ لوں. اس گولی کے لینے سے بس اللہ مدد کر لے تو کبھی یہ ہے کہ سورج سے پہلے آنکھ نکلنے سے پہلے آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیتی ہوں، لیکن زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اتنی نیند میں مجھ سے نہیں فجر ہوتی. تو میں زیادہ تو کوشش کرتی ہوں کہ نہ لوں، لیکن پھر کبھی مجبور ہو کے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، زندگی میں، عمل میں برکت دے. آمین. جی یہ مجھے سوال پوچھنا تھا کہ جب وطروں میں دعائے قنوت بھول گئی اور رکوع میں جا کے یاد آ گیا تو رکوع کے بعد جب کھڑے ہو کے دعائے قنوت پڑھ کے سجدے جا سکتی ہوں؟ پہلے ہم حنفی سلسلے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی مفتی صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. میں نے ایک سوال کرنا تھا. یہ جو نکاح کے بعد بت ہوتی ہے یہ اسلامکلی صحیح ہے یا کہ ویسے رسمی ہے؟ نکاح کے بعد کیا وہ
کیا چیز؟ وہ جو بد ہوتی ہے وہ چھوارے وغیرہ نہیں دیتے. چھوارے کھلانا وہ تو سنت ہے بھائی, چھوارے کھلانا تو چھوارے کھلانا سنت ہے نا. نکاح کے بعد دینا وہ سنت ہے. بالکل, چھوارے کھلانا نکاح کے بعد. حضور تو خوشی سے وہ چھوارے ایسے پھینکتے تھے, اچھالتے تھے تاکہ لوگ پھر خوشی سے ان کو اٹھا کے کھاتے تھے. تو وہ تو اب سنت نہیں, وہ تو اب سنت نہیں رہی ہے. لیکن اب یہ اس میں شاہی سپاری ڈال دینا, اس میں اب مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں, وہ ہدیہ ہوتا ہے خوشی کا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی, بالکل کر سکتے ہیں اور بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ہدیہ ہے نا, لوگوں کو محبت میں آپ خوشی میں کھانے کی چیزیں دیتے ہیں, تو اس میں کوئی کیا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی شرعی طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, اللہ کرم شکر اللہ کا جی. اور اپنی فیملی ٹھیک نے؟ الحمدللہ جی. پروگرام تو سنا بہت چنگا, شوق نہ میں سننی ہاں. تو سمجھ آندا ہے؟ اللہ صحت دین دے. تسی اردو سمجھ لیندے ہو؟ تندرستی اللہ بچکا ہے. چلو جی, شکریہ جی. مولوی جی, مفتی صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہنی ہاں. جی جی. قرآن جلے پڑھو تو سجدہ اشنا تو کسے ادا کرنا پینا؟ چلیں ٹھیک ہے, میں دسنا تو آنوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی عبدالوہاب بول رہا ہوں جی, فرمائیں. جی مفتی صاحب, میں یہ کہا کہ آپ نے پچھلے دفعے بتایا تھا سورہ واقعہ 7 دفعے, پہلے دن ایک دن, دوسرے دن 2 دفعے, تیسرے دن تیسری دفعے, تو میں نے 7 دن تک پڑھا ہے. اب اس کا کنٹینیو وظیفہ کنٹینیو پڑھتا رہا ہوں یا نہیں, بس 7 دن آپ نے کر لیا, اب ٹھیک ہے, روزانہ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں تو صحیح ہے. اچھا, اللہ اپنا فضل فرمائیں گے انشاءاللہ, اللہ اپنی برکت عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکتیں عطا فرمائے جی آپ کو. اچھا, یہ تو ایک میری بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی, تو جو وہ دوا لیتی ہیں اس دوا کی وجہ سے ان کی نیند ختم ہو گئی ہے, تو ان کو نیند کی میڈیسن لینی ہوتی ہیں. جب وہ میڈیسن لیتی ہیں تو پھر ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے صبح, تو اب وہ کیا کریں, فجر کی نماز کا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, کوشش پوری کریں, اور اگر آدمی بالکل مدہوش ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا, اس کو کوئی اٹھائے تو پھر بھی نہیں اٹھ سکتا, اس کو سمجھ نہیں لگتی, تو پھر تو یہ ہے کہ بھائی جب وہ اٹھ جائے, جب اس کا اثر ختم ہو جائے تو پھر پڑھ لے, پھر قضا کر لے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے, اور یہ بیماری ہے, مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں پھر اب کیا کر سکتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں جی. دوسرا, میری بہن نے کہا ہے کہ جی اگر وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی تھیں اور پھر وہ رکوع میں چلی گئیں, جب رکوع میں گئیں تو ان کو یاد آیا کہ بھئی انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی, وہ دوبارہ کھڑی ہوئیں, دعائے قنوت پڑھی, پھر انہوں نے نماز کو مکمل کیا, تو کیا ایسا کرنا ان کا ٹھیک تھا؟ اچھا دیکھیں, جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے, آپ رکوع میں چلے گئے, تو اب بس اب بھول گئے تو ختم, اب رکوع میں چلے گئے ہیں, آپ کھڑے ہوں, سجدہ کریں, اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. دوبارہ سے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سے کھڑے ہو کے دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر تو آپ نے رکوع کر لیا ہے, باقی آخر میں سجدہ سہو کر لیں آپ. ٹھیک ہے. دوسرا, میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں. سجدہ تلاوت دیکھیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم عملی طور پر, یہ 14 جگہیں ہیں قرآن میں, جیسی ہم آیت سجدہ کو پڑھتے ہیں تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں, پھر ہم سجدہ کرتے ہیں. اچھا, اس سجدے میں نہ تو تکبیر تحریمہ ہوتا ہے نہ سلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بیٹھے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں, 3 دفعہ تسبیحات پڑھیں سجدے کی, اور بس وہ بیٹھ جائیں, اٹھ جائیں. اس میں نہ تکبیر تحریمہ ہے اور نہ یعنی رفع دین ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے اور نہ سلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے, اور بہت سمپل سا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے. دعا بھی کرنی ہے, ٹائم بتانا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی
मस्जिद के पैसे कोई 1000 पाउंड अम्मी ने कहा था आपसे पूछूं, उस पे ज़कात होगी या ऐसे ही दे दें? नहीं, क्या मस्जिद को देने हैं आपने? जी जी। नहीं तो जब दे देंगे, जब तक दिए नहीं हैं और उसमें साल गुजर गया और आपने अपने पास रखे हुए हैं और साल गुजर गया है, तो फिर तो उस पर ज़कात देनी होगी। लेकिन आपने जब वो दे दी, मस्जिद को दे दिए हैं या उसको, फिर तो नहीं होगी। अगर साल नहीं गुजरा तो फिर नहीं होगी। और हफ्ते में बिटकॉइन वो अलग कर देती है ना, तो वो कहती थी एक, अब तकरीबन वो 1000 पाउंड इकट्ठा हुआ है, तो वो कहती है उससे आपसे पूछना वो उसके ज़कात होगी या ऐसे ही मस्जिद में। लेकिन जब तक तो मैंने अर्ज़ किया कि आपके कंट्रोल में है, पैसे आपके पास हैं। एक आदमी उसके पास 10,000 पाउंड है, वो कहता है मैं मस्जिद को दूंगा, अभी तक दिए नहीं हैं उसने, उसके पास हैं, और साल गुजर जाता है तो उसको ज़कात देनी होती है। जब वो दे देता है तो फिर नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सा जवाब है इसका। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वहाँ मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटा 3 के सवाल ने। पहला सवाल दे रहे कि मैं उस दिन आसान साहब जे जड़ा इस्लाम चैनल वाले आंदे उन्होंने की कहंदे ने उन्होंने प्रोग्राम कीता सी ते ओदे विच उन्होंने दस्सिया सी कि जेड़ा इत्थे ना दे चैटी ओ अल्लाह ताला सख्त ओदे वही दे। ते मैंने ते उस दा बड़ा फिक्र है कि मैं ते दूसरा ही कर रही हूं। मैं खूब एक जाती लवाया है पूरा प्रॉपर लोग 2 कार बना के दिते ने। अच्छा, मैंने नहीं समझ आई तुसी की कह रहे हो। चैरिटी से मुतालिक गल जड़ी है ना वो उन्होंने नाल करो, और जिस वेले वो चैरिटी करें उन्होंने नाल गल करो उन्हों दी। ठीक है जी। और दूसरे जितने भी इमाम हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, शेख हैं, उनकी बातें, उनके सवालात, उनके जवाबात, उनके मसले उनसे डिस्कस करें, मुझसे ना करें। ठीक है जी, वो उनसे करें आप। अच्छा, तो नाज़रीन, एक तो आप हज़रात से ये बात पूछनी है कि जब आप हज़रात परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? जब यानी आप डिप्रेशन में होते हैं या आपको एंग्जाइटी हो रही होती है या आप खुश नहीं होते या परेशान होते हैं, तो करते क्या हैं? यानी क्या करते हैं जिससे आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं? तो बताएं आप हज़रात, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये काम करने से बंदा जो है उसकी ज़हनी कैफियत ठीक हो जाती है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो आप हज़रात बताएं, और ताकि मुझे भी पता लगे। और कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये जो अभी मौसम चल रहा है ना, ख़ास तौर पे जब ये दिसंबर शुरू हो जाता है और दिन छोटे हो जाते हैं और फ़ौरन रात हो जाती है और सर्दी होती है और यानी ग्रे वेदर होता है, तो इसमें थोड़ा सा तबीयत के अंदर जो है, तो आप हज़रात क्या करते हैं? तो आप हज़रात बताएं। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो सही बताऊँ, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा होता हूँ तो एक तो मैं कुरान की तिलावत करता हूँ और ज़िक्र अज़कार करता हूँ, और फिर दूसरा जो है वो मैं वॉक करता हूँ। और ज़्यादा वो आजकल जैसे अभी दोबारा जिम खुल गए हैं, और जब जिम बंद थे तो वॉक करता था, जिम खुल जाते हैं तो फिर जाता हूँ 1 घंटा जो है जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, और उससे जो है मेरी ये जो कैफियत है ये बदल जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। तो लिहाजा आप हज़रात क्या करते हैं? कोई 1-2 तो कॉल करके बताए ना कि भाई वो क्या करता है, ठीक है, जिससे लोगों को रहनुमाई मिले। और क्या आप हज़रात ऐसा करते हैं कि भाई कोई आप अपने दोस्त को, किसी अज़ीज़ को, किसी जिससे आपका ताल्लुक़ हो, आप उसको कॉल करते हो या आप उससे बात करते हो कि आपको हो कि या मैं फ़लाँ से बात करूँगा, फ़लाँ को कॉल करूँगा तो मेरी जो है वो कैफियत ठीक हो जाएगी? मेरा एक दोस्त है नाज़रीन, वैसे तो बहुत दोस्त हैं, एक दोस्त है वो जब भी परेशान होता है तो ख़ास तौर पे वो मुझे कॉल करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो जब उसके घर में उसकी बीवी के साथ कोई मसला चल रहा होता है तो उसकी बीवी बोलती है तुम ऐसा करो, अब्दुल वहाब के पास चले जाओ तो वो उसको खुशी खुशी मेरे पास भेज देती है। तो वो जब उसका फ़ोन मुझे आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो या तो उसकी लड़ाई हुई है या वो बहुत परेशान है और वो अब आ रहा है, अपना सारा स्ट्रेस, सारी डिप्रेशन मेरे पे निकालेगा वो तो लिहाजा आप क्या करते हैं? किसी के साथ बातचीत करते हैं? क्या करते हैं? तो अब बिल्कुल प्रोग्राम के हम आखिर में भी हैं, दुआ भी करनी है, तो जो भी कुछ चलें, अभी आप हज़रात से तो इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉल ले लूँ,
لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ جب آپ کوئی کیفیت ہو جائے نا ڈپریشن کی، سمپل سی بات ہے، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ رحمان پڑھیں اور یاسین پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور واک کریں اور جن سے آپ کو بات کر کے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کو فون کریں، اس کے ساتھ بات کریں، لوگوں کی غیبتیں نہ کریں، برائیاں نہ کریں، اچھی بات کریں، تو لہذا انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ کیفیت جو ہے وہ دور ہوگی۔ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کریں، ان کو اپنی گود میں بٹھائیں، ان کے ساتھ کھیلیں۔ اگر گھر میں بزرگ ہیں تو بزرگوں کی زیارت کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، والدین ہیں تو والدین کے پاس بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں اور ان کے ساتھ کوئی پرانی باتیں شیئر کریں اور ان کی خدمت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو ڈپریشن کی کیفیت ہے، یہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، دعا کرنی ہے ہم نے خاص طور پہ جو حضرات بیمار ہیں ان کے لیے آپ نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے۔ ایک تو کوثر پروین صاحبہ کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دوسری ایک میری بہن جو ان کو کینسر کا مرض ہے، دوسرے جو بہن نے کہا ہے دعا کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں، تو یا کریم یا سلامو یا کریمو کثرت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی یا سلامو یا کریمو کا ورد کرے، آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو حضرات انتقال کر چکے ان سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور خاص طور پہ مفتی ظفر علی خان صاحب کے لیے، اور اسی طرح سے ہمارے ایک اور بڑے عالم دین تھے کراچی کے مولانا اسحاق شاہد صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جو لوگ انتقال کر چکے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها وأديتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ یا رحمان یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست احباب جو بیمار ہیں، یا اللہ جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ جو جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ آنٹی کوثر پروین صاحبہ کی، یا اللہ تو ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حضرات انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، خاص طور پہ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق شاہد صاحب اور حضرات جو انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اور ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں آصف رضا صاحب، ان کی کچھ عرصے پہلے ان کی بہن کا انتقال ہوا، اور پھر اب ان کے جو ہے داماد کا انتقال ہوا۔ یا اللہ جو ان کے گھر کے اندر لوگ انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، اور جو حضرات کرونا وائرس کا شکار ہیں، یا اللہ تو ان سب کو صحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما،
فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ عالم اسلام میں اتحاد محبت اتفاق پیدا فرما، یا اللہ عرض پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو قوتیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں یا اللہ ان قوتوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہو چکے ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو کاروباری پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں مجبور ہیں جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے یا اللہ تو ان سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جن کے والدین ضعیف ہو چکے بوڑھے ہو چکے یا اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، اور یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو بھی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کو آباد فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ گھروں میں چین سکون اطمینان عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی منڈے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔